امت اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، کہ اے میری امت نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، نماز نہیں چھوڑنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ تبھی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور الفاظ ہیں کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز تو مومن کی معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے۔ آج اور ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے کہ سب سے زیادہ ہم اور آپ نماز ہی کو پیچھے چھوڑے پڑے، سب سے زیادہ نماز ہی کو پیچھے چھوڑے پڑے ہیں۔ ہمارے سارے کام ہو رہے ہیں، ساری ضروریات پوری ہو رہی، نہیں پوری ہو رہی تو نماز نہیں پوری ہو رہی۔ ہم نہیں حکم پورا کر رہے ہیں تو اللہ کا حکم نہیں پورا کریں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے انسان اور جنات کو جو پیدا فرمایا وہ صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، نہ کہ غیروں کی عبادت کے لیے، نہ کہ غیروں کے طریقے پر زندگی گزارنے کے لیے۔ ہم نے تو ان کو پیدا ہی اسی لیے فرمایا کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے قریب آ جائیں، اور اتنا میرے قریب آ جائیں، اتنا میرے قریب آ جائیں کہ میری غیرت اور یہ گوارا نہ کرے کہ میں ان کو ناکام کر کے جہنم میں ڈالوں، بلکہ میری غیرت کا یہ تقاضا ہے کہ میں اس کو اٹھا کر کے جنت میں ڈالوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا ہے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے؟ پہلے ہمیں اور آپ کو اللہ کے حکموں پر عمل کر کے دکھانا ہوگا، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں پر عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ آج ہمارے بہت سارے گھر ایسے ہیں، آج ہمارا تو یہاں تک حال ہو چکا ہے، اس ایسے حالات میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ایسے حالات میں ہم جی رہے ہیں کہ آج ایسے والدین ہیں، ایسے ہمارے والدین ہیں کہ بچوں کو اسکول اور ٹیوشن کے نام پر اپنے بچوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کے زور زبردستی کرتے ہیں، ان کے اوپر سختیاں کرتے ہیں کہ بیٹا آپ کو ٹیوشن پڑھنے جانا ہے کچھ بھی ہو جائے، بیٹا آپ کو اسکول جانا ہے کچھ بھی ہو جائے، اور بیٹا نماز چھوڑ رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ فرض چھوڑے پڑے ہیں، دنیا کے پیچھے ایسے لگے ہیں کہ بیٹا ٹیوشن جانا ہے، نہیں جا رہا مار کے اس کو بھیج رہے ہیں، اسکول نہیں جا رہا اس کو اسکول تک چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، اسکول کے جانے میں نخرے کر رہا ہے اس کو مار پیٹ کر اس کو پیسے دے کر کے اسکول بھیج رہے ہیں، اس کو نہیں بھیج رہے ہیں تو مسجد نہیں بھیج رہے ہیں، نہیں بھیج رہے ہیں تو اس کو مسجد نہیں بھیج رہے ہیں، اس کو نہیں سکھا رہے ہیں تو دین کی تعلیم نہیں سکھا رہے ہیں۔ آج آپ ہزاروں گھروں کا جائزہ لیجئے، آپ کو ہزاروں میں شاید و باید ایک گھر مل جائے جس میں بچوں پر سختی کی جاتی ہو کہ بیٹا آپ کو دین کی تعلیم پہلے حاصل کرنا فرض۔ شاید باید کوئی ایسا گھر ملتا ہوگا ہزاروں میں ایک گھر کہ جس میں بچوں کو سلانے سے پہلے کہا جاتا ہوگا کہ بیٹا جلدی سو جاؤ صبح فجر کی نماز پڑھنا۔ اکثر و بیشتر گھروں کا یہ حال ہے کہ بیٹا جلدی سو جاؤ، بیٹی جلدی سو جاؤ صبح اسکول جانا ہے، بیٹی جلدی سو جاؤ صبح آپ کو کالج جانا ہے، بیٹا جلدی سو جاؤ صبح آپ کو یونیورسٹی جانا ہے، کہیں آپ کو وہاں جانے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ بچوں کو 5 سال سے لے کر کے 50 سال کی عمر تک ان کے دماغ بس یہی گھولتے رہتے ہیں کہ بیٹا جلدی سو جاؤ اسکول جانا ہے، بیٹا جلدی سو جاؤ کالج جانا ہے، بیٹا جلدی سو جاؤ آپ کو یونیورسٹی جانا ہے۔ ان کے دماغ میں ہم یہ نہیں بٹھاتے کہ بیٹا جلدی سو جاؤ آپ کو صبح فجر کی نماز ادا کرنے جانا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بیٹا اسکول کالج والا تو ہو جاتا ہے لیکن دیندار نہیں ہوتا۔ اس کا نتیجہ جو یہ والدین ان کے دماغ میں بچپن سے گھول رہے ہیں وہ خود اس کو بھگتتے ہیں، اور بعد میں جو ہے در در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، پھر لوگوں سے شکایتیں کرتے پھرتے ہیں کہ میرا بیٹا تو میرا نافرمان ہو گیا۔ ہوگا کیوں نہیں نافرمان؟ آپ نے اس کو نافرمانی کے راستے میں بچپن سے چلایا ہے، آپ نے اس کو نافرمانی کے راستے بچپن ہی میں اس کو نافرمانی کا راستہ دکھا دیا ہے۔ اگر آپ بچپن میں اس کو مدرسے کا راستہ دکھائے ہوتے، اگر آپ اس کو بچپن میں مسجدوں کا راستہ دکھائے ہوتے تو آج آپ کے سامنے یہ حالات پیش نہ آتے۔ آج بیٹا آپ کو گھر سے نکالے گا کیونکہ آپ نے تعلیم ہی وہی دی ہے، آج آپ کو بیٹا کھانا نہیں دے گا کیونکہ آپ نے تعلیم ہی وہی دی ہے، تم نے غیروں کی تعلیم دی ہے، تم نے غیروں کے طریقے سے اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، تم نے غیروں کے اسکولوں کالجوں میں اس کو ڈالا ہے، تم نے تو اپنے اداروں کو سوچا یہ حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ مدرسے کیا سکھائیں گے ہمارے بچے کو، کیا سکھائیں گے ہمارے مدرسے، یہ مسجدوں میں بھیجیں گے، جائیں گے اور قال اللہ قال رسول پڑھیں گے، ہم ان کو یہ پڑھا دیں گے، کیا سیکھیں گے، کیا کمائیں گے، کیا ترقی کریں گے۔ اور آپ نے تو ان کو ترقی کے راستے پر ڈالا، وہ ترقی تو کر گئے لیکن آخر میں آپ کا حشر کیا ہوا کہ آپ کو ایک لقمہ روٹی کھلانے سے انکار کر رہے ہیں، آپ کے ایک گھوٹ پانی پلانے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ وہی تعلیم ہے، یہ وہی تعلیم ہے جس کے پیچھے آپ رات دن پریشان تھے، جن کی فیسیں جمع کرنے کے لیے آپ کی نیندیں حرام رہتی تھیں، جن کو آپ اسکول کالج مار مار کر کے بھیجا کرتے تھے تو وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن آپ کا کیا صلہ ہوا؟ آپ کو کیا ملا میرے بھائیوں؟ آپ کو کیا ملا ہے؟ آپ اگر ان کو بچپن میں ان مدرسوں کا راستہ دکھائے ہوتے،
बचपन में इन मसाजिदों का रास्ता दिखाए होते, बचपन में उनको दीन की मोटी मोटी बातें पढ़ाए होते, बचपन में उनको कुरान और अहादीस की तालीम दिए होते, तो आज जब आप बुढ़ापे को पहुँचे तो वो आज आपके सहारा बनते हैं, आपके लिए सहारा बनते। आपको कहने की ज़रूरत ना पड़ती कि बेटा मुझे परेशानी है, मुझे फलां जगह ले चलो। बेटा खुद पूछता कि वालिद साहब कोई परेशानी तो आपको नहीं है, वालिदा साहिबा को कोई परेशानी तो नहीं है, आप बताइए, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, मैं तो आपका गुलाम हूँ, मैं तो आपका नौकर हूँ, मैं तो आपका खादिम हूँ, बस आप हुक्म कीजिए। लेकिन आपने उसको उस रास्ते पर चलाया ही नहीं जिसमें वो आपको अपने आप को आपके सामने कुर्बान कर। आपने तो उसको जो है तरक्यात के रास्ते पर चलाया कि मेरा बेटा जो है प्रोफेसर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा, वाकई में बने, सब कुछ बने। हमें और आपको सब कुछ बनने की ज़रूरत है, तो हम बनेंगे नहीं तो तरक्की कैसे करेंगे। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि पहले हम अपनी बुनियाद तो मजबूत करें, बुनियाद तो मजबूत करें। आज हमारा यहाँ तक हाल हो चुका है कि रास्ते चलते एक